السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ دین اسلام علم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، دین کو سیکھیں گے، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کا علم لائے، اور اللہ کا علم قرآن پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی تفسیر ہے۔ اس لیے قرآن و سنت جو ہے اس کا علم شریعت کا علم ہے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم نے علم حاصل نہ کیا، دین کو نہ سیکھا، تو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے وہاں پھر کسی کی کوئی نہیں چلے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، علم حاصل کریں، دین سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، اور آگے دوسروں تک اس روشنی کو پہنچائیں، تاکہ ہم اگر مر جائیں گے تو یہی جو ہماری پہنچی ہوئی باتیں ہیں یہ آگے چلتی رہیں گی، تو صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، حکم کر دیا کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جھگڑا کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کا علم حاصل کرو، پھر اس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، یعنی قرآن پاک کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور فرائض کی تعلیم حاصل کرو۔ فرائض کا مطلب جو چیزیں آپ پر فرض ہیں سمجھو، ان کو، ان پر عمل کرو، اور لوگوں کو تعلیم دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں رخصت ہونے والا ہوں، لوگوں کو تعلیم دو، قرآن پاک سیکھو، سکھاؤ، اور فرائض کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگی والے پر آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں نکلا، اللہ اس علم کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور درس قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن میں پھر لگ جاتے ہیں، تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا مطلب سکون ان کو ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں،
اور اللہ اپنے نزدیک والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جس کے عمل پیچھے رہ جائیں وہاں نسب سبقت نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث میں فرما دیا گیا کہ جو علم کا حاصل کرنا ہے یہ جنت کو آسان بنانا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، کون سی سنتیں ہیں، کون سے کام بہت اہم ہیں کرنے والے وہاں سزا ملنی ہے، کون سے جو ہیں وہ کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا اور ہمارے درجات جنت میں بلند ہوں گے۔ تو یہ آپ کو علم دین کا حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث صحیح مسلم سے تھی جو میں نے ابھی بیان کی، اب یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہ لوٹے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کے سننے سے، یہ نیکیوں کے سننے سے مومن کا پیٹ نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ اس کا انجام جنت میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ نیک باتیں سنتا رہتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیک باتیں سن رہے ہیں نا، تو سنتے سنتے اس کی عادت ہے کہ نیک باتیں کے سننے سے اس کو سکون پہنچتا ہے، یہ نیک باتوں کا سننا اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو سن کے عمل بھی کرے بندہ تو یہ سننے کا بھی بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ کا مطلب ہے جو علم دین کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ شیطان پر یعنی 1000 گنا بھاری ہوتا ہے۔ 1000 گنا کیسے؟ یعنی 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ جو عبادت کرتا ہے رات کو دن کو، اسی طرح 1000 بندے ہوں جو دن رات عبادت کرتے ہوں، اور ایک بندہ ہے جو دین کو مکمل طور پر جانتا ہے، قرآن پاک کو، حدیث کو، دین کو سمجھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، وہ فقیہ کہلاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کی عبادت بھی اور اس کا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے، اور وہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی درجوں میں آگے ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم کا حاصل کرنا کتنا اچھا ہے۔ تو یہ ابن ماجہ میں حدیث یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا، پھر جیسا سنا تھا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس کو کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو پھر غم نہیں ہوگا، اگر غم ہوگا تو اس کو پھر سکون مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو دعا دی ہے جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر پھر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہوتا ہے نا، جس کو رشک کہتے ہیں، 2 شخص پر ہو سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے لوٹا رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو
اس علم کی تعلیم دے رہا ہو، تو یہ دو شخص ہیں، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ ایسے شخص کی طرح بن جائیں جس کے پاس، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دولت لٹائیں، تو پھر اس شخص کی طرح بن جائیں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ اسی طرح سے علم ہے تو اس کو، علم کو حاصل کریں، پھر دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو لٹائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے اس بندے کی۔ تو اس لیے یہ علم حاصل کریں، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح سے عالم کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہتے ہیں دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینہ سے ایک حدیث کی خاطر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ میں بھی کسی اور ضرورت سے نہیں آیا، صرف آپ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آیا ہوں۔ تب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جو شخص علم کی خاطر کوئی راستہ طے کرے، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اس کے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور مچھلیاں سمندر کے بیچ میں بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کا مرتبہ عبادت گزار پر ایسا ہے جیسے 14ویں کا چاند جو ہے وہ روشنی کر رہا ہو۔ اس کی فضیلت ہو دوسرے ستاروں پر، جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے، اس طرح عالم کا رتبہ عبادت گزاروں پر ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء مال اور دولت کا وارث نہیں بناتے، بلکہ انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا تو اس نے پورا حصہ پا لیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اس لیے آپ علم حاصل کریں اور آپ کی شان بھی بلند ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں تک دین کو پہنچا کر اس روشنی کو پہنچا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن ماشاء اللہ اپنے ہاں اپنی زندگی جو آگے والی ہے اس کو بہتر بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم و حکمت کی بات مومن کی گم شدہ دولت ہے، جہاں کہیں بھی اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے حاصل کر لے۔ اس لیے علم و حکمت کی باتیں آپ حاصل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اور عاقبت بہتر ہو جائے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا تمام عمل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ ایک وہ، یعنی ان 3 عملوں میں سے وہ ایک عمل جو ہے وہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ جیسے علم ہے، بندہ علم چھوڑ جاتا ہے کتاب کی شکل میں، یا کسی کو بتا دیتا ہے، وہ بندہ آگے بات بتاتا رہتا ہے، تو یہ علم جو بندہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ کا ثواب پاتا ہے۔ اسی طرح سے نیک اولاد بھی ہوتی ہے، وہ بھی بندے کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود تھی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو کہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے عبادت گزار اور اللہ کے محبوب بنیں گے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کر سکیں گے، پھر اللہ کے لیے محبت دوسروں سے کیسے کر سکیں گے، اور پھر اللہ سے محبت کیسے قائم ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ علم دنیا یعنی علم دین جو ہے دنیا کی غرض سے آپ حاصل نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسے علم کو حاصل کیا جس سے اللہ کی مرضی طلب کر دی جاتی ہے، مگر اس نے وہ اللہ کی مرضی کی بجائے دنیا کی خاطر اس علم کو حاصل کر لیا، تو قیامت کے دن وہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ غور کر لیں پھر، تو یہ ایسی حالت ہے، یعنی علم دین بندہ حاصل کرتا ہے لیکن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ وہ علم دین سے بھرا ہوا ہے، جبکہ وہ علم دین دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ عالم دین جو ریاکار ہوتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے جو کہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو، جب الحزن سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں وہ قراء یعنی قاری جو ہیں، وہ جو نمائش کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والے، قرات جو بڑی بڑی، آپ کو پتہ ہے آج کل یہی ہے نا کہ قرات پڑھتے ہیں، بڑے قرآن طرز سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں ان کی کشش سے، وہ لوگوں کو بھئی قرآن کو، لیکن ہوتی نمائش ہے، پیسے کے لیے پڑھتے ہیں قرآن۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان قاریوں کے لیے یہ جب الحزن دوزخ کی وادی بنائی گئی ہے جو اتنی سخت ہے کہ دوزخ بھی اس سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو اس میں یہ قاری ڈالے جائیں گے جو نمائش کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی دنیاوی جو طمع ہے، لالچ ہے، وہ پوری کرتے ہیں۔ یعنی یہ وادی ان قاریوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنی قرات کی نمائش کرتے ہیں، اور اصل میں یہ جو ہیں یہ ظالم ہیں لوگ، تو یہ کیونکہ ظلم کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ قاری جو ہے نا، اس کے بارے میں دیکھیں نا، انہوں نے جب عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جب الحزن ایسی جگہ ہے جو جنت میں جانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، یہ جہنم کی ایسی جگہ ہے کہ جس میں قاری حضرات جو ہیں وہ جائیں گے، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن نمائش کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص سے کسی بات کے متعلق پوچھا گیا جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہے لیکن اس بات کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے روز ایسے شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بات دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، اگر بندہ بتاتا ہے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جبکہ وہ بات نہ ہو، جھوٹ بولتا ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی بیان کرے گا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اپنے بندوں کے دلوں سے علم سلب کر لے، بلکہ علم علماء کے ختم ہونے سے جاتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو عالم دین ہے نا، صحیح بندے جو علم صحیح رکھنے والے جو ہیں، تو ان کو اللہ اٹھا لے گا، تو پھر جو ہے وہ علم چلا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے پھر کیا ہوگا، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، اس کے بعد لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ یعنی جاہل سردار جو ہوں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ تو اس لیے یہ وقت اب قریب ہے، اس لیے علم دین جو ہے وہ صحیح علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے آپ اپنی نسل کو بھی بہتر بنائیں اور خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں اور جنت کا راستہ ڈھونڈ لیں۔ علم ہی آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائے گا، اس لیے علم حاصل کریں اور پھر اللہ کی محبت پائیں اور اللہ کے لیے دوسروں سے محبت اور پیار پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔